नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। बेशरो बीआरएस हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए साल 2022 में जारी करदा एलामिये को मनसूख कर देने के चंद घंटों के अंदर ही हुकूमत ने ताज़ा तौर पर मजीद 60 जायदादों को इजाफा करते हुए 563 जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को इतला देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2022 को जारी करदा ग्रुप 1 के एलामी के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने वालों के तमाम दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। उन्हें दोबारा दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करना होगा, अलबत्ता उन्हें दोबारा फीस अदा करने की जरूरत नहीं होगी और उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई कि वो 23 फरवरी से उन जायदादों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। 14 मार्च की शाम 5 बजे तक दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। 23 मार्च की सुबह 10 बजे से 27 मार्च के शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्त फॉर्म में एडिट का मौका फराहम किया जाएगा, जबकि इम्तिहान से एक हफ्ते कबल हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से यह एलामिया जारी किया गया। एलामिया में बताया गया कि ग्रुप 1 का प्रीलिमिनरी इम्तिहान जारी साल मई जून में मुनक़िद होगा, जबकि मेन इम्तिहान सितंबर अक्टूबर में मुनक़िद करने का फैसला किया गया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उन इमलाक की तरक्की के लिए मुमकिना मसाई अंजाम देने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में एक वफ़द को जुबली हिल्स में रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। ये यकीन दहानी कराई। इस वफ़द में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नौमंतखब सदर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, वक्फ बोर्ड के अरकान सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी और मलिक मोतसम खान व दीगर मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड को मौक़ूफ़ा इमलाक के मसाइल का मुताला, जांच और तजिया करने के लिए एक तफसीली इजलास तलब करने की हिदायत दी है। इस इजलास में तमाम मसाइल और उनका मुमकिना हल पर गौर करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड को महकमों, रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स या एडवोकेट जनरल के अहदेदारों महकमों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी ताकि वक्फ मसाइल के हल के लिए इन महकमों अहदेदारों को शामिल किया जा सके। वक्फ बोर्ड जब मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब करने की मशक पूरी कर लेगा, तब चीफ मिनिस्टर ने वक्फ मसाइल पर एक तफसीली जायजा इजलास तलब करने का तयख़ुन दिया, जिसका मकसद बगैर किसी ताख़ीर के वक्फ मसाइल को तेजी के साथ हल करना है। नामजद ओहदों का मामला CPI कायदीन में हलचल की वजह बनता जा रहा। कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात में इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर CPI को 1 MLA, 1 MLC और 2 कॉरपोरेशन के ओहदे देने से इत्तफाक किया था। कांग्रेस इख्तिदार के 2 माह गुजर जाने के बाद भी नामजद ओहदों के बारे में वजाहत न होने पर CPI कायदीन अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे। दूसरी तरफ नामजद ओहदों के मामले में CPI में समाजी इंसाफ का नारा सामने आ रहा। BC, SC और ST कायदीन मुतालबा कर रहे कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए मुख्तस करदा नामजद ओहदों को सिर्फ आला जातों तक ही महदूद नहीं रखा जाना चाहिए। MLA का ओहदा पहले ही के सांबा शिवा राव को दिया गया है और MLC और 2 कॉरपोरेशनों के सदर के ओहदों को आला जातों के अफराद को देने की कोशिश की जा रही। दीगर समाजी ग्रुपों के कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर पार्टी 3 ओहदों पर चाडा वेंकट रेड्डी, के श्रीनिवास रेड्डी और पुल्ला वेंकट रेड्डी को देती है तो कई कायदीन पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। पार्टी के अंदर मुहिम चल रही कि इन तीनों में से एक को MLC के लिए नामजद किया जाएगा और 2 को कॉरपोरेशन के ओहदे मिलेंगे। पार्टी कायदीन सवाल कर रहे कि आखिर कब तक बाला नरसिम्हा, बाला मल्लेश, एलकांति सत्यम और एटे नरसिम्हा को मौके हासिल होंगे। ये बहस पार्टी में गर्मा गर्म मौजू बन गई। ख्यासराइयों का बाजार गर्म है कि कांग्रेस पार्टी CPI को कॉरपोरेशन के 2 ओहदे देती है तो उनमें से एक मीडिया अकेडमी का सदरनशीन होगा। बताया जा रहा है कि हुकूमत इस ओहदे के लिए श्रीनिवास रेड्डी के नाम पर गौर कर रही। श्रीनिवास रेड्डी
रेड्डी متحدہ آندھرا پردیش میں پریس اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے، جو حیدرآباد کے انچارج وزیر بھی ہیں، جی ایچ ایم سی، محکمہ برقی، واٹر ورکس اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ماہ رمضان کے آغاز سے قبل تمام تر انتظامات مکمل کر لیں۔ انہوں نے بالخصوص پینے کے پانی، برقی کی بلا وقفہ سربراہی، مساجد کے قریب صاف صفائی پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں مشیر حکومت محمد علی شبیر، سابق وزیر داخلہ محمد محمد علی، مجلس فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، ارکان اسمبلی احمد بلالہ، کوثر محی الدین، محمد ماجد حسین، میر ذوالفقار علی، محمد مبین، اراکین کونسل مرزا رحمت بیگ، مرزا ریاض الحسن آفندی، رکن اسمبلی کالیرو وینکٹیش اور دیگر عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف عوامی نمائندوں نے ماہ رمضان کے آغاز سے قبل پینے کے پانی اور برقی کی بلا وقفہ سربراہی، مساجد کے قریب صفائی، مساجد کے مؤذنین و اماموں کی تنخواہوں کی ادائیگی اور رمضان میں رات دیر گئے تک دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت دینے و دیگر انتظامات کو رمضان سے قبل مکمل کر لینے کی تجاویز پیش کی۔ پونم پربھاکر نے عوامی نمائندوں کو ماہ صیام سے قبل ان تجاویز کے مطابق تمام انتظامات مکمل کرنے کا یقین دلایا اور ساتھ ہی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ماہ رمضان اور دیگر تہواروں کے موقع پر تمام انتظامات کو مکمل کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ تلنگانہ کی اہم ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر کے حصے کے طور پر مرکز نے پائپ لائنوں، کیبلوں، کھمبوں وغیرہ کو ہٹانے کے لیے تقریباً 200 کروڑ کی لاگت برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے نیشنل ہائی ویز کارپوریشن کے عہدیداروں کو اس کی ہدایت دی ہے۔ اس فیصلے سے ریاستی حکومت اضافی بوجھ سے بچائے گی اور سڑک کے لیے درکار اراضی کے حصول کی لاگت مرکزی و ریاستی حکومتیں یکساں طور پر برداشت کریں گی۔ نیشنل ہائی ویز کارپوریشن کے عہدیداروں نے کہا کہ ریجنل رنگ روڈ کے شمالی حصے کے لیے اراضی کے حصول کا معاملہ ختم ہونے کے بعد تعمیراتی کام کے لیے ٹینڈرز طلب کرنے کا کام اپنے آخری مرحلے میں پہنچ جائے گا۔ آندھرا پردیش کے گناورم ایئرپورٹ پر آج بھی کوہر کی وجہ سے طیاروں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ کوہر کے نتیجے میں رن وے کے ٹھیک طرح سے نظر نہ آنے کے سبب طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر رن وے کے اوپر ہی طیارے چکر کاٹتے رہے۔ حالیہ دنوں کے دوران اس ایئرپورٹ پر شدید کوہر کے سبب طیاروں کی لینڈنگ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تلنگانہ بی جے پی کی وجے سنکلپ یاترا کا آغاز ہوا ہے۔ ریاست میں لوک سبھا کی زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیابی کے مقصد کے ساتھ اس یاترا کا آغاز کیا گیا۔ نارائن پیٹ ضلع میں بی جے پی تلنگانہ یونٹ کے سربراہ و مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے اس یاترا کا آغاز کیا۔ یاترا کے لیے پارٹی نے ریاست کو 5 کلسٹرز میں تقسیم کیا ہے۔ 17 پارلیمانی حلقوں، 114 اسمبلی حلقوں کے 5500 کلومیٹر کا یہ یاترا احاطہ کرے گی۔ یاترا کے دوران 106 جلد سے 102 روڈ شوز اور دیگر پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ 2 مارچ کو اس یاترا کا اختتام عمل میں آئے گا۔ مرکز میں مودی حکومت کو تیسری میعاد کے لیے منتخب کرنے کے لیے یہ یاترا نکالی جا رہی 10 روزہ یاترا کے دوران پارٹی کے سینئر قومی لیڈران، مرکزی وزراء اور این ڈی اے کے مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سرگرمی سے حصہ لیں گے۔ یاترا کے دوران پارٹی کے رہنما اور کارکنان عوام سے ملاقات کریں گے تاکہ ہندوستان کو حقیقی معنوں میں خود مکتفی بنانے اور وشوا گرو کے طور پر اس کی قدیم شان کو بحال کرنے میں نریندر مودی کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد جموں کشمیر کے تمام خطوں اور شعبوں میں متوازی ترقی ہو رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 370 جموں کشمیر جو اب ایک مرکزی زیر انتظام والا علاقہ ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ایک عظیم الشان عوامی ریلی سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر کے لیے 32,000 کروڑ روپیوں اور ملک کے دیگر حصوں کے لیے 13,500 کروڑ روپیوں کی لاگت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد کہا، جموں کشمیر میں پہلی بار حکومت لوگوں کے دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مودی کی گارنٹی ہے اور یہ آگے بھی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دفعہ 370 جموں کشمیر میں جامع ترقی لانے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا جس کو بی جے پی حکومت نے منسوخ کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے، ہم وکست جموں کشمیر کی تعمیر کریں گے۔ میں آنے والے
برسوں میں آپ کے 70 برسوں کے خوابوں کو پورا کروں گا۔ کانگریس کے سابق صدر و رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو ہتک عزت کے ایک مقدمے میں اتر پردیش سلطان پور کی خصوصی عدالت نے منگل کو مشروط ضمانت دے دی۔ اتر پردیش میں بھارت جوڑو نیائے یاترا کی قیادت کر رہے راہل گاندھی ہتک عزت کیس میں آج یہاں ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں سماعت کے بعد خصوصی جج یوگیش یادو نے انہیں 25,000 روپے کے 2 ضمانت کے مچلکے پر رہا کرنے کا حکم دیا اور اگلی سماعت کی تاریخ 2 مارچ مقرر کی گئی۔ راہل گاندھی اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران منگل کو سخت سیکیورٹی کے درمیان سلطان پور دیوانی عدالت کے ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں پیش ہوئے اور اپنی ضمانت کی درخواست پیش کی۔ سماعت کے دوران راہل گاندھی کے وکیل کاشی پرساد شکلا نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ضمانت کا مطالبہ کیا، جبکہ استغاثہ نے ضمانت کی مخالفت کی۔ دونوں فریقوں کو سننے کے بعد اسپیشل مجسٹریٹ یوگیش یادو نے راہل گاندھی کو مشروط ضمانت دے دی۔ عدالت نے 25,000 روپے کے 2 ضمانتی مچلکے داخل کرنے کا حکم دیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان شجاعت علی نے وزیراعظم مودی کی فوڈ گارنٹی اسکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 80 کروڑ افراد کو مزید 5 سال تک غریب رکھنے کا کھلے عام اعتراف ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں الزام عائد کیا کہ جہاں مودی بھارت کو $7 ٹریلین کی معیشت بنانے کی بات کرتے ہیں، وہیں ان کا مقصد مفت خوراک کی فراہمی کے ذریعے آبادی کے ایک بڑے حصے کی غربت کو برقرار رکھنا ہے۔ شجاعت علی نے امید ظاہر کی کہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں ملک کے رائے دہندے این ڈی اے کو سختی سے مسترد کر دیں گے اور انڈیا اتحاد شاندار کامیابی حاصل کرے گا۔ بنجامن نیتن یاہو نے رمضان المبارک کے دوران الاقصی پابندیوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوئر کی طرف سے رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی میں فلسطینیوں کی تعداد کو محدود کرنے کی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی اندرونی انٹیلیجنس سروس اسرائیل کے شن بیٹ نے اس طرح کے اقدام کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے 7 اکتوبر سے 12 فلسطینیوں کو جمعے کی نماز کے لیے اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، جس سے بہت سے لوگ پرانے شہر کے قریب سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ برسوں میں اسرائیلی فورسز نے مسجد کے اندر فلسطینی نمازیوں پر حملے کیے ہیں۔ ایفل ٹاور دیکھنے آنے والوں کو مشکل پیش آئی ہے کیونکہ دنیا بھر میں مشہور تاریخی عمارت کے ملازمین نے ہڑتال کر دی۔ وسط پیرس میں واقع نہایت مشہور 300 میٹر 984 فٹ بلند ٹاور کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سمر اولمپکس سے قبل بڑھتی جا رہی ہے۔ ایفل ٹاور کی ویب سائٹ پر مختلف زبانوں میں لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ ایفل ٹاور کا رخ کرنے سے قبل ویب سائٹ چیک کر لیں یا آنے کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ ایفل ٹاور عام طور پر سال کے 365 دن کھلا رہتا ہے، لیکن وقفے سے ہڑتال کے باعث بند بھی رہتا ہے۔ دسمبر میں کرسمس اور سال نو کے موقع پر اسے دن بھر بند رکھا گیا تھا کیونکہ ملازمین نے ہڑتال کر دی تھی۔ ایفل ٹاور کے ملازمین کی بڑی تعداد کی نمائندگی کرنے والی سی جی ٹی یونین نے کہا ہے کہ ہڑتال تنخواہ میں اضافہ اور عمارت کی بہتر دیکھ بھال کے مطالبے پر کی گئی۔ یونین کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی فروخت سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی، آمدنی کے تناسب سے تنخواہ بڑھنی چاہیے۔ ایفل ٹاور پیرس بلدیہ کے زیر انتظام ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।